بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سارے مسلمانوں کو فرمایا کہ تمہارے لیے رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ ہم یہ کہہ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک سانچہ بنایا ہے، اعمال کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، شب و روز کی تمام ایکٹیویٹی، مصروفیت، چاہے اس کا تعلق کاروبار سے ہو، سیاست سے ہو، گھریلو زندگی سے ہو، آفس کی زندگی سے ہو، ملکی اور اجتماعی بین الاقوامی زندگی سے ہو، مسلمانوں کے لیے جو نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں اس عمل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے اور سانچے پر ڈھالیں گے۔ اگر اس کے اندر وہ عمل فٹ آتا ہے، آپ کے عمل سے اس عمل کی مطابقت ہے، اور آپ کے صحابہ جن کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میرے بعد تمہارے لیے قابل تقلید ہیں، قابل نمونہ ہیں، اور خصوصاً خلفائے راشدین، خصوصاً وہ صحابہ اکرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں شب و روز بسر کرتے تھے، آپ سے علم حاصل کرتے، آپ کی عبادات کی زندگی، مسجد کی زندگی، بازار کی زندگی، خطوط بادشاہوں کے یہ دعوتی زندگی، جہاد کی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی کا جنہوں نے خوب مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنے تمام اعمال کو پیش کریں، اور خود فیصلہ ہم کر لیں کہ میرا یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے۔ اگر مطابق ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے، اور اگر مطابق نہیں ہے، حضور کے عمل سے ہٹ کر، صحابہ کے عمل سے ہٹ کر جو بھی محنت ہوگی اس محنت کا ثمرہ تو ملے گا، لیکن وہ اسلام نہیں ہوگا، اس کو آپ اسلام، سنت عمل یہ آپ نہیں کہیں گے۔ خصوصاً انسان اپنی ضروریات کے لیے مصائب، آلام، تکالیف، ان کے دفع کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں منگواتے ہیں، تاکہ ان کی مشکلات دور ہو جائیں۔ اور یہی کام مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں،
بتوں پر چڑھاوٹ چاڑھتے ہیں، ان پر دودھ بہاتے ہیں، پھول برساتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، اپنے طریقے سے کرتے ہیں، بدھ مت بھی کرتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا تو اس طریقے کو مسلمانوں کا طریقہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ مشرکین ہندوانہ رسوم ہوں گی، دیگر قوموں کی وہ رسومات ہوں گی، کیونکہ ان کا مذہب آسمانی نہیں ہے، وہ ان کا خود تراشیدہ ہے، یا اگر کسی کا آسمانی مذہب ہے بھی اس کے اندر اتنا غلو یا اتنی ملاوٹ ہو چکی ہے کہ اس کے صحیح خد و خال بالکل مدھم ہو گئے۔ آج مسلمانوں میں اس بد عقیدگی اور عقیدے کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ جو کام ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام مسلمان کر رہا ہے، اور پھر غیر مسلم اس پر ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ جو کام ہم کرتے آئے ہیں، آپ کا نام تبدیل ہوا ہے لیکن آپ کا کام تو تبدیل نہیں ہوا، آپ کا کام ویسے ہی ہے جیسا ہمارا ہے، تو ہم میں اور آپ میں کیا فرق رہا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ننگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو اپنا پیشوا، حاجت روا، مشکل کشا یہ مانتے ہیں۔ کہیں ان کو سجدے کیے جا رہے ہیں، کہیں ان کی منتیں مانی جا رہی ہیں، اور عجیب کہ جس کو یہ اپنا پیشوا مان رہے ہیں، مرد ہونے کے باوجود اس نے زنانہ لباس پہنا ہوا ہے، دلہن بنایا ہوا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں پیر ہے، کوئی سہیلی ہے، اور کوئی دلہن ہے، اور کوئی کیا ہے وہ پیر۔ لباس بھی عورتوں والا ہے، نماز بھی نہیں ہے، کلمے ان کو نہیں آتے، قرآن ان کو نہیں آتا، درود شریف وہ نہیں پڑھتے، ذکر وہ نہیں کرتے، محارم سے وہ نہیں بچتے، حلال اور حرام کی انہیں تمیز نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ان کو پتہ نہیں، صحابہ اکرام سے وہ واقف نہیں، قرآن کریم کا ترجمہ ان کو نہیں آتا، تو کہتے جی یہ پیر ہیں، ان کے لیے حاجت ہوتی ہے، یہ ہماری حاجتیں یہاں پوری ہوتی ہیں۔ اور پھر ان میں کوئی نیم پاگل، کوئی بے روزگار، کسی نے ٹریکٹر بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ کپڑے چڑھا رہے ہیں، اور لوگوں کی بھی ایسی حالت ہو گئی کہ درخت کو پوجا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی ہے، اور وہ درختوں پر کپڑے باندھ رہے ہیں، اس میں گرے لگا رہے ہیں، پھر درختوں پر کیلیں مار رہے ہیں کہ یہ ہماری حاجت پوری ہوگی، کوئی 2 کیلیں مار رہا ہے، کوئی 10 کیلیں مار رہا ہے، کوئی کتنے کیلیں ٹھوک رہا ہے، اور اس درخت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور اس کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو کوئی ننگ دڑھنگ کوئی ایسے لوگ ہیں، اور ان کو بھی کہتے ہیں یہ تو پہنچے ہوئے ولی ہیں، اور ان کو تو نماز، عبادات، فرائض، واجبات معاف ہیں جی، یہ مجذوب ہیں، اور ان کو مجذوب کہہ کے ہندو اور جو عمل پارسی، جو عمل آتش، اور پھر بھی کہتے کہ ہم لوگوں سے دوسروں سے اچھے مسلمان ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ اچھے مسلمان بن جائیں، لیکن صرف دعوے سے مسلمان کوئی نہیں بنتا، بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اپنی زندگی کے تمام چیزیں،
تمام امور وہ اسلام کے اندر داخل کرو، تو پھر تم جو ہے پکے مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی